ہماری نہایت خوش قسمتی ہے کہ اب ذکر حبیب پر حضرت امر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تقریر فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرا یہ مضمون ذکر حبیب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہے۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقدس بانی سلسلہ احمدیہ کی وفات پر نصف صدی سے کچھ اوپر گزرتا ہے۔ میں اس وقت قریباً 15 سال کا تھا اور یہ وقت پورے شعور کا زمانہ نہیں ہوتا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ کے 3 خاص پہلو اس قدر نمایاں ہو کر میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہیں کہ گویا میں اب بھی اپنی ظاہری آنکھوں اور اپنے مادی کانوں سے ان کے بلند و بالا نقوش کو دیکھ رہا اور ان کی دلکش آواز کی گونج کو سن رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلق عظیم کے یہ 3 پہلو محبت الہی اور عشق رسول اور شفقت علی خلق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان 3 پہلوؤں کے چند جستہ واقعات کے متعلق میں اس جگہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ بیان ایک طرح سے گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کا رنگ رکھتا ہے، اور کوزہ بھی وہ جو بہت چھوٹا اور بڑی تنگ سی جگہ میں محصور ہے، مگر خدا چاہے تو ایک مختصر سے بیان میں ہی غیر معمولی برکت ڈال سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم وهو المستعان فی کل حال وحین۔ محبت الہی سب سے پہلے اور سب سے مقدم محبت الہی کا نمبر آتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو خالق و مخلوق کے باہمی رشتے کا مضبوط ترین پیوند اور فطرت انسانی کا جزو اعظم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اس روحانی پیوند کا جس عجیب و غریب رنگ میں آغاز ہوا، اس کا تصور ایک صاحب دل انسان میں وجد کی سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود کا جوانی کا عالم تھا، جبکہ انسان کے دل میں دنیاوی ترقی اور مادی آرام و آسائش کی خواہش اپنے پورے کمال پر ہوتی ہے، اور حضور کے بڑے بھائی ایک معزز عہدے پر فائز ہو چکے تھے، اور یہ بات بھی چھوٹے بھائی کے دل میں ایک گنا رشک یا کم از کم نقل کا رجحان پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود کے والد صاحب نے علاقے کے ایک سکھ زمیندار کے ذریعے جو ہمارے دادا صاحب کے سے ملنے آیا تھا، حضرت مسیح موعود کو کہلا بھیجا کہ آج کل ایک ایسا بڑا افسر برسر اقتدار ہے جس کے ساتھ میرے خاص تعلقات ہیں، اس لیے اگر تمہیں نوکری کی خواہش ہو تو میں اس افسر کو کہہ کر تمہیں اچھی ملازمت دلا سکتا ہوں۔ یہ سکھ حضرت مسیح موعود کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہمارے دادا صاحب کا پیغام پہنچا کر تحریک کی کہ یہ ایک بہت عمدہ موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود نے اس کے جواب میں بلا توقف فرمایا، حضرت والد صاحب سے عرض کر دو کہ میں ان کی محبت اور شفقت کا ممنون ہوں، مگر میری نوکری کی فکر نہ کرے، میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ یہ سکھ زمیندار حضرت دادا صاحب کی خدمت میں حیران و پریشان ہو کر واپس آیا اور عرض کیا کہ آپ کے بچے نے تو یہ جواب دیا ہے کہ میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ شاید وہ سکھ حضرت مسیح موعود کے اس جواب کو اس وقت اچھی طرح سمجھا بھی نہ ہوگا، مگر دادا صاحب کی طبیعت بہت نکتہ رس تھی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر فرمانے لگے کہ اچھا، غلام احمد نے یہ کہا ہے کہ میں نوکر ہو چکا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔
اور اس کے بعد کبھی کبھی حسرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ سچا راستہ تو وہ یہی ہے جو غلام احمد نے اختیار کیا ہے، ہم تو دنیا داری میں الجھ کر اپنی عمریں ضائع کر رہے ہیں۔ مگر باوجود اس کے وہ شفقت پدری اور دنیا کے ظاہری حالات کے ماتحت اکثر فکر مند بھی رہتے تھے کہ میرے بعد اس بچے کا کیا ہوگا، اور لازمہ بشری کے ماتحت حضرت مسیح موعود کو بھی والد کے قرب وفات کی خیال سے کسی قدر فکر ہوا، لیکن اسلام کا خدا بڑا وفادار اور بڑا قدر شناس آقا ہے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ ہمارے دادا صاحب کی آنکھیں بند ہوں، خدا نے اپنے اس نوکر شاہی کو، جس نے اپنی جوانی میں اس کا دامن پکڑا تھا، اس عظیم الشان الہام کے ذریعے تسلی دی کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی اے میرے بندے تو کس فکر میں ہے، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت مسیح موعود اکثر فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات قسم کھا کر بیان فرماتے تھے کہ یہ الہام اس شان اور اس جلال کے ساتھ نازل ہوا کہ میرے دل کی گہرائیوں میں ایک فولادی مہک کی طرح پیوست ہو کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں میری کفالت فرمائی کہ کوئی باپ یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست کیا کر سکتا تھا، اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھ پر خدا کے وہ متواتر احسان ہوئے کہ ناممکن ہے کہ میں ان کا شمار کر سکوں۔ کہ ایک جگہ اس خدائی کفالت کے ایک پہلو کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی شکر کے انداز میں فرماتے ہیں لفاظات المواعظ کانوا کلی وصرت اليوم مطعم الاحالی، یعنی ایک زمانہ تھا کہ دوسروں کے دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑے میری خوراک ہوا کرتے تھے، اور مگر آج خدا کے فضل سے میرے دسترخوان پر خاندانوں کے خاندان پل رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باہر مسجد میں یا اپنے چوبارے میں نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، اور اندر سے ہماری تائی صاحبہ بچا ہوا روح خشو کا کھانا آپ کو بچایا کرتی تھی۔ خدائی نصرت اور خدائی کفالت کے اس عجیب و غریب واقعہ میں ہماری جماعت کے نوجوانوں اور خصوصاً واقف زندگی نوجوانوں کے لیے بھاری سبق ہے کہ اگر وہ بھی پاک و صاف نیت اور توکل علی اللہ کے خالص جذبے کے ساتھ خدا کے نوکر بنیں گے تو وہ رحیم و کریم آقا جو سب وفاداروں سے بڑھ کر وفادار ہے اور سب قدر شناسوں سے زیادہ قدر شناس ہے، وہ انہیں بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے اور وہ اس کے ہاتھ کو تھامنے سے انکار کر دے، انکار کرتے ہوئے اسے بے سہارا چھوڑ دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی کیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا کہ اس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ غالباً یہ بھی اس سکھ ذمہ دار کا بیان ہے جس نے حضرت مسیح موعود کو ہمارے دادا کی طرف سے نوکری کا پیغام لا کر دیا تھا کہ ایک دفعے ایک بڑے افسر یا رئیس نے ہمارے دادا صاحب سے پوچھا کہ سنتا ہوں کہ آپ کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ دادا صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں میرا ایک چھوٹا لڑکا تو ہے، مگر وہ تازہ شادی شدہ دلوں کی طرح اکثر کمی نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود کے دل میں خدا کی محبت اتنی رچی ہوئی اور اتنا غلبہ پائی ہوئی تھی کہ اس کے مقابل پر ہر دوسری محبت ہیج تھی۔ آپ اس ارشاد نبی کا کامل نمونہ تھے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی سچے مومن کی ہر محبت اور ہر ناراضگی خدا کی محبت اور خدا کی ناراضگی کے تابع اور اسی کے واسطے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود اپنی ایک نظم میں، فارسی نظم میں خدا کی حقیقی محبت کا پیمانہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر چہ غیر خدا بخاطر تست آم بتے تست اے بئی ماں سست پر ہزار باش دی بتانے نہاں دامن دل دلست شان بے رہاں، یعنی جو چیز بھی خدا کے سوا تیرے دل میں ہے وہ ایک سست ایمان والے شخص تیرے دل کا ایک بت ہے۔
تجھے چاہیے کہ ان مخفی بتوں کی طرف سے ہوشیار رہے اور اپنے دل کے دامن کو ان بتوں کی دست و برد سے بچا کر رکھ۔ یہ ایک عجیب نظارہ ہے کہ ادھر حضرت مسیح موعود نے خدا کی خاطر دنیا سے منہ موڑا اور ادھر خدا نے آپ کو دین دنیا کی نعمتیں عطا کرنی شروع کر دی، بلکہ حق یہ ہے کہ اس نے دونوں جہان آپ کی جھولی میں ڈال دیے، مگر آپ کی نظر میں خدا کی محبت اور اس کے قرب کے مقابل پر ہر دوسری نعمت ہیچ تھی۔ چنانچہ ایک جگہ خدا کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں، اے سرو جانو دلو ہر ذرام قربان تو، بردلم بکشا ز رحمت ہر در عرفان تو، فلسفی کز عقل می جوید ترا دیوانہ ہست، دور تر ہست از خردھا رہے بدان تو، از حریم تو ازینہ ہیچ کس آگاہ نہ شد، ہر کے آگاہ شد شد از احسان بے پایان تو، عاشقان روح خدرا ہر دو عالم می دہی، ہر دو عالم ہیچ پیشے دیدہ فلمانے تو، یعنی اے وہ کہ تجھ پر میرا سر اور میری جان اور میرا دل اور میرا ہر ذرہ قربان ہے، تو اپنے رحم و کرم سے میرے دل پر اپنے عرفان کا ہر رستہ کھول دے۔ وہ فلسفی تو دراصل عقل سے کوڑا ہے جو تجھے عقل کے ذریعے تلاش کرتا ہے، کیونکہ تیرا پوشیدہ رستہ عقلوں سے دور اور نظروں سے مستور ہے۔ یہ سب لوگ تیری مقدس بارگاہ سے بے خبر ہیں، تیرے دروازے تک جب بھی کوئی شخص پہنچا ہے تو صرف تیرے احسان کے نتیجے میں ہی پہنچا ہے۔ تو بے شک اپنے عاشقوں کو دونوں جہان بخش دیتا ہے، مگر تیرے غلاموں کی نظر میں دونوں جہان کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ وہ تو صرف تیرے منہ کے بھوکے ہوتے ہیں۔ دوست ان شعروں پر غور کرے۔ حضرت مسیح موعود کس ناز سے فرماتے ہیں کہ اے میرے آسمانی آقا، تو نے بے شک مجھے گویا دونوں جہانوں کی نعمتیں دے دی ہیں، مگر مجھے نعمتوں سے کیا کام ہے، مجھے تو بس تو چاہیے۔ یہ وہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے نبوت دی، فرعون جیسے جبار بادشاہ پر غلبہ بخشا، ایک قوم کی سرداری عطا کی، مگر پھر بھی ان کی پکار یہی رہی کہ رب ارنی انظر الیک، یعنی خدایا تیرے احسانوں کے نیچے میری گردن دبی ہوئی ہے، مگر ذرا اپنا چہرہ بھی دکھا دیجیے۔ یہی حال اپنے محبوب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلیت میں حضرت مسیح موعود کا تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، درد و عالم مرا عزیز توئی وانچہ می خواہم از تمیز توئی، یعنی دونوں جہانوں میں میرا تو بس تو ہی محبوب ہے اور میں تجھ سے صرف تیرے ہی وصال کا آرزو مند ہوں۔ قرآن مجید سے حضرت مسیح موعود کو اس کے بے نظیر معنوی اور ظاہری محاسن کی وجہ سے بے حد عشق تھا، مگر باوجود اس کے قرآنی محبت کی اصل بنیاد بھی خدا ہی کی محبت پر قائم تھی۔ فرماتے ہیں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے، یعنی قرآن کی خوبیاں تو ظاہر و عیاں ہیں، مگر اس کے ساتھ میری محبت کی اصل بنیاد اس بات پر ہے کہ اے میرے آسمانی آقا، وہ تیری طرف سے آیا ہوا مقدس صحیفہ ہے جسے بار بار چومنے اور اس کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے میرا دل بے چین رہتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیل کی گاڑی میں بیٹھ کر قادیان سے بٹالے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ سفر بیل گاڑی کے ذریعے قریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ حضرت مسیح موعود نے قادیان سے نکلتے ہی اپنی حمائل شریف کھول لی اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا اور برابر 5 گھنٹے اسی صورت کو اس استغراق کے ساتھ پڑھتے رہے کہ گویا وہ ایک وسیع سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں آپ اپنے ازلی محبوب کی محبت اور رحمت کے موتیوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو اس کثرت اور اس تکرار کے ساتھ اپنی وفات کے قرب کے بارے میں الہام ہوا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے، مگر چونکہ آپ کو خدا کے ساتھ کامل محبت تھی اور اخروی زندگی پر ایسا ایمان تھا کہ گویا آپ اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان پیدر پہ الہاموں کے باوجود ایسے شوق اور ایسے انہماک کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے رہے کہ گویا کوئی بات ہوئی نہیں، بلکہ اس خیال سے اپنی کوششوں کو تیز سے تیز کر دیا کہ اب میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں، اس لیے اس کے قدموں پر ڈالنے کے لیے جتنے پھول بھی چن سکوں چن لوں۔
یہ اسی طرح کی کیفیت تھی جس کے ماتحت آپ کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں شوق کے ساتھ فرمایا تھا کہ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یعنی خدایا اب میں تیرے قدموں میں حاضر ہو رہا ہوں اور تیری قریب ترین معیت کا آرزو مند ہوں۔ حضرت مسیح موعود کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت اور نصرت پر ناز تھا، چنانچہ جب آپ 1904-5 میں مولوی کرم دین صاحب والے مقدمے میں یہ اطلاع ملی کہ ہندو مجسٹریٹ کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ آپ کو قید کرنے کی داغ بیل ڈال رہا ہے، تو آپ اس وقت ناسازی طبع کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بڑے جلال کے ساتھ فرمایا، وہ خدا کے شعر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ اپنے ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شعروں پر نہ ڈالے رو بہزار و نظار۔ اور اسی نظم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ دوستو، میں خدا کے ساتھ حضرت مسیح موعود کی بے نظیر محبت اور پھر حضرت مسیح موعود کے ساتھ خدا کی لازوال محبت کی ایک بہت چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس بیج کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا اور پھر اس پودے کو خدائی محبت کے پانی سے پروان چڑھانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ قرآن کے اس زرین ارشاد کو کبھی نہ بھولو کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، یعنی مومنوں کے دلوں میں خدا کی محبت سب دوسری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ محبت الہی کے متعلق حضرت مسیح موعود ایک جگہ ایسے رنگ میں گفتگو فرماتے ہیں کہ گویا آپ اس محبت کی شراب طہور میں مخمور ہو کر اپنے خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں ان نشانوں کو شمار نہیں کر سکتا جو مجھے معلوم ہیں مگر دنیا انہیں نہیں دیکھتی، لیکن اے میرے خدا، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، اور میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسے ایک شیرخوار بچہ ماں کے دیکھنے سے اچھلتا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر فرماتے ہیں، دیکھ میری روح نہایت توکل کے ساتھ تیری طرف ایسی پرواز کر رہی ہے جیسے کہ ایک پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے، سو میں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں، لیکن نہ اپنے لیے اور نہ اپنی ذات کے لیے، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے پہچانے اور تیری پاک راہوں کو اختیار کریں۔ پھر اسی محبت الہی کے جوش میں اپنے اور اپنے مخالفوں کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ چاہتے ہوئے اپنی جان اور اپنے مال و متاع اور اپنی عزت و آبرو اور اپنے جمیع کاروبار کی بازی لگاتے ہوئے خدا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اور کس جذبے اور ولولے سے فرماتے ہیں، اے قدیر و خالق و ارض سما، اے رحیم و ارض و سما، اے رحیم و مہربان و رہنما، اے کہ میداری تو بر دلہا نظر، اے کہ ہستو نیستیز مستتر، گر تو بے بینی مرا پسفس کو شر، کر تو دید استی کے ہستم بد گہر، پارا پارا کن منے بدکار را، شاد کنی زمرہ اخیار را، آتش افشاں بردرو دیوار من، دشمن ہم باشو تباہ کن کارمان، ورمراوت بندگانت یافتی، قبلہ من آستانت یافتی، دردل من نا محبت دی لئی، کل جہاں راز را پوشیدہی، بامن از روح محبت کار کن، اند کے افشائے اسرار کن، ایک آئی سوئے ہر جو اندئی، واقفی سود ہر سو زندئی، راں تعلق ہا کے باتوں داشتم، راں محبت ہا کے در دل کاشتم، خود بروں آز پہ ابراہیمن، اے تو کہف و ملجو ماوارمان، آتش کندر دلم افروختی، وزدم غیر خود را سوختی، ہم ازاں آتش رخ من بر فروز، یوں سوے تارم مبدل کن بروز، یعنی اے میرے قادر و قدیر خدا، اے وہ جو آسمان و زمین و آسمان کا واحد خالق و مالک ہے، اے وہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرنے والا اور ان کی ہدایت کا بے حد آرزو مند ہے، ہاں اے میرے آسمانی آقا جو لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں پر نظر رکھتا ہے، جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، اگر تو دیکھتا ہے کہ میرا اندرونہ فسق و فساد
اور فتنہ و شر کی نجات سے بھرا ہوا ہے، اگر تو مجھے ایک بد فطرت اور ناپاک سیرت انسان خیال کرتا ہے تو میں تجھے تیرے جبروت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھ بدکار کو پارا پارا کر کے رکھ دے اور میرے مخالفوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر۔ تو میرے در و دیوار پر اپنے عذاب کی آگ برسا اور میرا دشمن بن کر میرے کاموں کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن اگر تو جانتا ہے کہ میں تیرا اور صرف تیرا ہی بندہ ہوں، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ صرف تیرا ہی مبارک آستانہ میری پیشانی کی سجدگاہ ہے، اگر تو میرے دل میں اپنی وہ بے پناہ محبت پاتا ہے جس کا راز اس وقت تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے، تو اے میرے پیارے آقا، تو مجھے اپنی محبت کا کرشمہ دکھا اور میرے عشق کے پوشیدہ راز کو لوگوں پر ظاہر کر دے۔ ہاں اے وہ جو کہ ہر متلاشی کی طرف خود چل کر آتا ہے اور ہر اس شخص کے دل کی آگ سے واقف ہے جو تیری محبت میں جل رہا ہے، میں تجھے اپنی اس محبت کے پودے کا واسطہ دیتا ہوں، واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو تو نے میرے لیے اپنے دل کی گہرائیوں میں لگا رکھا ہے تو تو میری بریت کے لیے باہر نکلا۔ ہاں ہاں اے وہ جو میری پناہ اور میرا سہارا اور میری حفاظت کا قلعہ ہے، وہ محبت کی آگ جو تو نے اپنے ہاتھ سے میرے دل میں روشن کی ہے اور جس کی وجہ سے میرے دل و دماغ میں تیرے سوا ہر دوسرا خیال جل کر راکھ ہو چکا ہے، تو اب اسی آگ کے ذریعے میرے پوشیدہ چہرے کو دنیا پر ظاہر کر دے اور میری تاریک رات کو دن کی روشنی میں بدل دے۔ اس عجیب و غریب نظم میں حضرت مسیح موعود نے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جس بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے وہ اتنی ظاہر و عیاں ہے کہ اس پر کسی ضبط کی ضرورت نہیں۔ ان اشعار کے الفاظ اس اسفنج کے ٹکڑے کا رنگ رکھتے ہیں جس کے رگ و ریشے میں مصفہ پانی کے قطرات اس طرح بھرے ہوئے ہوں کہ اسفنج کو پانی سے اور پانی کو اسفنج سے ممتاز کرنا ناممکن ہو جائے۔ بالآخر میں اپنے اس مضمون کے اس حصے کے متعلق جو محبت الہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے صرف یہ بات کہہ کر اسے ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حضرت مسیح موعود کی محبت کا جذبہ آپ کی ذات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کو اس بات کی بھی انتہائی طلب تھی کہ یہ عشق کی چنگاری دوسروں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ اپنی مشہور معروف تصنیف کشتنو میں فرماتے ہیں، کیا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کے کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ دوستو، ان الفاظ پر غور کرو اور اس محبت اور اس طلب کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرو جو ان الفاظ کی تہ میں پنہاں ہے۔ آپ یقیناً اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، مگر جس قدر اندازہ بھی آپ اپنے ظرف کے مطابق کریں گے اس کے نتیجے میں لازماً آپ کی روحانیت میں اعلیٰ قدر مراتب غیر معمولی بلندی اور غیر معمولی ترقی پیدا ہوگی۔ عشق رسول، محبت الہی کے بعد دوسرے نمبر پر عشق رسول کا سوال آتا ہے تو اس میدان میں بھی حضرت مسیح موعود کا مقام عظیم المثال تھا۔ آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، بعد از خدا بعشق محمد محمرم، گر کفریں بود بخدا سخت کافرم، یعنی میں خدا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مغرور ہوں۔ اگر میرا یہ عشق کسی کی نظر میں کفر ہے تو خدا کی قسم میں ایک سخت کافر انسان ہوں۔ یہ خاکسار حضرت مسیح موعود کے گھر میں پیدا ہوا
اور یہ خدا کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کے شکریہ کے لیے میری زبان میں طاقت نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ میرے دل میں اس شکریہ کے تصور تک کی گنجائش نہیں، مگر میں نے ایک دن مر کر خدا کو جان دینی ہے۔ میں اسی آسمانی آقا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے دیکھنے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آن سلم کے ذکر پر بلکہ محض نام لینے پر ہی حضرت مسیح موعود کی آنکھوں میں آنسوں کی جھلی نہ آ گئی ہو۔ آپ کے دل و دماغ بلکہ سارے جسم کا رواں رواں اپنے آقا حضرت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مخمور تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود اپنے مکان کے ساتھ والی چھوٹی مسجد میں، جو مسجد مبارک کہلاتی ہے، اکیلے ٹہل رہے تھے اور آہستہ آہستہ کچھ گنگناتے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی تار بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک مخلص دوست نے باہر سے آ کر سنا تو آپ حضرت حسان بن ثابت صحابی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے جو حضرت حسان نے وسلم کی وفات پر کہا تھا، اور وہ شعر یہ ہے: کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر۔ یعنی اے میرے خدا کے پیارے رسول، تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو آج تیری وفات کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو صرف تیری موت کا ڈر تھا جو واقع ہو گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت مسیح موعود کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا اور اس وقت آپ مسجد میں بالکل اکیلے ٹہل رہے تھے، تو میں نے گھبرا کر عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے اور حضور کو کون سا صدمہ پہنچا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ کاش یہ شعر میری زبان سے نکلتا۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سخت سے سخت زمانے آئے، ہر قسم کی تنگی دیکھی، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، حوادث کی آندیاں سر سے گزری، مخالفوں کی طرف سے انتہائی تلخیاں اور ایذاؤں کا مزہ چکھا، حتیٰ کہ قتل کے سازشی مقدمات میں سے بھی گزرنا پڑا، بچوں اور عزیزوں اور دوستوں اور اپنے جانثار فدائیوں کی موت کے نظارے بھی دیکھے، مگر کبھی آپ کی آنکھوں نے آپ کے قلبی جذبات کی غمازی نہیں کی، لیکن علیحدگی میں اپنے آقا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق، اور وفات بھی وہ جس پر 1300 سال گزر چکے تھے، یہ محبت کا شعر یاد کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں سیلاب کی طرح بہ نکلیں اور آپ کی یہ قلبی حسرت جھلک کر باہر آ گئی کہ کاش یہ شعر میری زبان سے نکلتا۔ قادیان میں ایک صاحب محمد عبداللہ ہوتے تھے جنہیں لوگ پروفیسر کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بہت مخلص تھے اور چھوٹی عمر کے بچوں کی چھوٹی عمر کے بچوں کو مختلف قسم کے نظاروں کی تصویریں دکھا کر اپنے پیٹ پالا کرتے تھے، مگر جوش اور غصے میں بعض اوقات اپنا توازن کھو بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کی مجلس میں کسی نے بیان کیا کہ فلاں مخالف نے حضور کے متعلق فلاں جگہ بڑی سخت زبانی سے کام لیا ہے اور حضور کو گالیاں دی ہیں۔ پروفیسر صاحب طیش میں آ کر بولے کہ اگر میں ہوتا تو اس کا سر کچل دیتا۔ حضرت مسیح موعود نے بے ساختہ فرمایا، نہیں، ایسا نہیں چاہیے، ہماری تعلیم صبر اور نرمی کی ہے۔ پروفیسر صاحب اس وقت غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، جوش کے ساتھ بولے، واہ صاحب واہ، یہ کیا بات ہے، آپ کے پیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص برا بھلا کہے تو آپ فوراً مباحثے کے ذریعے اسے جہنم تک پہنچانے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو ہمارے سامنے گالی دے تو ہم صبر سے کام کریں۔ پروفیسر صاحب کی غلطی تھی، حضرت مسیح موعود سے بڑھ کر صبر کس نے کیا ہے اور کس نے کرنا ہے، مگر اس چھوٹے سے واقعے میں عشق رسول اور غیرت ناموس رسول کی وہ جھلک نظر آتی ہے جس کی مثال ہم ملے گی۔ خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم کو جماعت کے سب یا کم از کم اکثر دوست جانتے ہیں، تو ہماری بڑی والدہ صاحبہ کے بطن سے حضرت مسیح موعود کے سب سے بڑے لڑکے تھے، جو ڈپٹی کمشنر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور دنیا کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی بھر حضور کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ حضور سے علیحدہ ہی رہے اور حضور کے خاندانی مخالفوں سے اپنا تعلق قائم رکھا۔
وہ بعد میں انہوں نے خلیفہ مسیح ثانی کے زمانے میں بیعت کر لی اور اس طرح آپ نے 3 بھائیوں کو 4 کر دیا۔ بہرحال خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب کی غیر عمدی ہونے کے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ ان سے مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی زمانے کے اخلاق و عادات کے متعلق کچھ دریافت کروں۔ چنانچہ میرے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا، ایک بات، یہ ان کے الفاظ ہیں، ایک بات میں نے والد صاحب یعنی حضرت مسیح موعود میں خاص طور پر دیکھی ہے، وہ یہ کہ آن وسلم کے متعلق والد صاحب ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص آن حضرت کی شان میں ذرا سی بات بھی کہتا تھا تو والد صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور غصے سے آنکھیں متغیر ہونے لگتی تھیں اور فوراً ایسی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ آن وسلم سے تو والد صاحب کو عشق تھا، ایسا عشق میں نے کبھی کسی شخص میں نہیں دیکھا، اور میرے سلطان احمد صاحب نے اس بات کو بار بار دہرایا۔ یہ اس شخص کی شہادت ہے جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں تھا، جس نے حضرت مسیح موعود کو اپنی جوانی سے لے کر حضور کی وفات تک دیکھا، جس نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی، جس کے تعلقات کا دائرہ اپنی معزز ملازمت اور اپنے ادبی کارناموں کی وجہ سے نہایت وسیع تھا، اور جو اپنے سوشل تعلقات میں بالکل صحیح طور پر کہہ سکتا تھا کہ جفت خوشحالاں و بدحالاں شدام۔ مگر حضرت مسیح موعود کی زندگی میں غیر احمدی ہونے کے باوجود اس کے عمر بھر کے مشاہدہ کا نچوڑ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ آن وسلم کے ساتھ والد صاحب کو عشق تھا۔ ایسا عشق میں نے کسی شخص میں نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ بالکل گھریلو ماحول کی بات ہے، حضرت مسیح موعود کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور آپ گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت اماں جان نور اللہ مرقدہا اور ہمارے نانا جان یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم بھی پاس بیٹھے تھے کہ حج کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت نانا جان نے کوئی ایسی بات کہی کہ اب تو حج کے لیے سفر اور رستے وغیرہ کی سہولت پیدا ہو رہی ہے، حج کو چلنا چاہیے۔ اس وقت زیارت حرمین شریفین کے تصور میں حضرت مسیح موعود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور آپ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ حضرت نانا جان کی بات سن کر فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے اور ہماری بھی دلی خواہش ہے، مگر میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا میں آن وسلم کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا۔ یہ ایک خالصتاً گھریلو ماحول کی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن غور کرو تو اس میں اس اتھاہ سمندر کی طغیانی لہریں کھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں جو اس کے رسول کے متعلق حضرت مسیح موعود کے قلب صافی میں موجود تھیں۔ حج کی کس سچے مسلمان کو خواہش نہیں، مگر ذرا اس شخص کی بے پایہ محبت کا اندازہ لگاؤ جس کی روح حج کے تصور میں پروانہ وار رسول پاک فلاح و نفسی کے مزار پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں اس کی آنکھیں اس نظارے کی تاب نہ لا کر بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی عشق کی وجہ سے حضرت مسیح موعود کو آپ کی آل و اولاد اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم اور ہمارے چھوٹے بھائی مبارک احمد مرحوم کو، جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں۔ پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے۔ آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا، یزید ولید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت آپ پر عجیب کیفیت طاری تھی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک کے عشق کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ اپنی ایک نظم میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے، تیری الفت سے ہے معمور میرا ہر ذرہ، اپنے سینے میں یہ شہر بسایا ہم نے۔ یہ اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہر وہ منظوم اور منصور کلام جو آپ نے وسلم کی شان میں رقم فرمایا، ایسے شہد کے چھتے کا رنگ اختیار کر گیا تھا جس میں سے شہد کی کثرت کی وجہ سے اصل مصفہ کے قطرے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں اور کس محبانہ انداز میں فرماتے ہیں، عجب نور اس در جان محمد، عجب لال اس در کان محمد، اگر خواہی دلیل عاشقش باش، محمد ہست برہان محمد۔
دریل گر کشندم بر بسوزن لطافم روز ایوان محمد. تو جان ماں منور کر دیا عشق فلایت جانم جان محمد. یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وجود میں خدا نے عجیب نور ودیت کر رکھا ہے اور آپ کی مقدس کان عجیب و غریب جواہرات سے بھری پڑی ہے. اگر یہ منکرو تم محمد کی صداقت کی دلیل چاہتے ہو تو دلیلیں تو بے شمار ہیں، مگر مختصر رستہ یہ ہے کہ اس کے عاشقوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ محمد کا وجود اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. واللہ اگر آپ کے رستے میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور میرے ذرے ذرے کو جلا کر خاک کر دیا جائے تو پھر بھی میں آپ کے دروازے سے کبھی منہ نہیں موڑوں گا. سو اے محمد کی جان، تجھ پر میری جان قربان، تو نے میرے روئے روئے کو اپنے عشق سے منور کر رکھا ہے. اسی طرح دوست خیال نہ کریں، مجھے دل کی تکلیف ہے اس لیے آواز کبھی کبھی سانس اکھڑتا ہے. اسی طرح اپنی ایک عربی نظم میں سلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انظر الی برحمت وتحنن یا سیدی انا حقر الغلمانی یا حب انک قد دخلت محبتا فی مہجتی و مدارکی و جنانی من ذکر وجہک یا حدیقت بہجتی لم اخل فی لحظ ولا فی آنی جسمی یطیر الیک من شوق را یا لیت کانت قوت الطیرانی. یعنی اے میرے آقا، میری طرف رحمت اور شفقت کی نظر رکھ، میں تیرا ایک ادنا ترین غلام ہوں. اے میرے محبوب، تیری محبت میرے رگ و ریشے میں اور میرے دل میں اور میرے دماغ میں رچ چکی ہے. اے میری خوشیوں کے باغیچے، میں نے ایک لمحہ اور ایک آن بھی تیری یاد سے خالی نہیں رہتا. میری روح تو تیری ہو چکی ہے مگر میرا جسم بھی تیری طرف پرواز کرنے کی تڑپ رکھتا ہے. ایک کاش مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی. ان اشعار میں جس محبت اور جس عشق اور جس تڑپ اور جس فدائیت کا جذبہ جھلک رہا ہے بلکہ چھلک رہا ہے وہ کسی تبصرے کا محتاج نہیں. کاش ہمارے احمدی نوجوان اس محبت کی چنگاری سے اپنے دلوں کو گروانے کی کوشش کریں، اور کاش ہمارے غیر احمدی بھائی بھی اس عظیم الشان انسان کی قدر پہچانے جس کے متعلق ہم سب کے آقا اور سردار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یدفن معی فی قبری، یعنی آنے والے مسیح کو میری روح کے ساتھ ایسی گہری مناسبت اور ایسا شدید لگاؤ ہے کہ اس کی روح وفات کے بعد میری روح کے ساتھ رکھی جائے گی. اس کا لازمی نتیجہ قربانی اور فدائیت اور غیرت کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے، اور مسیح موعود میں یہ جذبہ بدرجہ عدم موجود تھا. ایک جگہ عیسائی پادریوں کے ان جھوٹے اور ناپاک اعتراضوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو وہاں سلم کی ذات والا صفات پر کیا کرتے ہیں. عیسائی مشنریوں نے، میں عربی عبارت چھوڑ کر ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گڑھے ہیں اور اپنے اس دجل کے ذریعے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے. میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی اور ٹھٹھا نے پہنچایا ہے جو ہمارے رسول پاک کی شان میں کرتے رہتے ہیں. ان کے دل آزار تان تشنیع نے جو حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے. خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون اور میرے سارے مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابلے پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں. بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش. کاش اس زمانے میں اس غیرت اور اس فدائیت کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی، اور یہ صرف منہ کا دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ حضرت مسیح موعود کی ساری زندگی اور زندگی کا ہر چھوٹا اور بڑا واقعہ اس عظیم الشان فدائیت پر عملی گواہ تھا جسے آپ کے مخالف بھی شدید مخالفت کے باوجود قبول کرنے کے لیے مجبور تھے.
حضرت مسیح موعود کے بے مثال قلمی جہاد جو آپ نے اسلام کی صداقت اور قرآن کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے عمر بھر کیا، وہ بے شک بظاہر علمی نوعیت کا تھا، اور بادی نظر میں اسے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پہلو سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، مگر غور کیا جائے تو اسلام کو رسول پاک سے اور رسول پاک کو اسلام سے کسی طرح جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاس دراصل یہ ساری خدمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ والہانہ محبت ہی کا نتیجہ تھی، کرشمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان عظیم المثال خدمات کے باوجود جب حضرت مسیح موعود آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک وفا شعار شاگرد اور ایک احسان مند خادم کی حیثیت میں اپنا ہر پھول آپ کے قدموں پر ڈالتے چلے جاتے ہیں اور بار بار عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ سب کچھ آپ ہی کی توفیل ہے، میرے تو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور پھر اسماعیل سے اور پھر اسحاق سے اور پھر یعقوب سے اور پھر یوسف سے اور پھر موسیٰ سے اور پھر مسیح ابن مریم سے مکالمہ مخاطبہ کیا، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا ہے، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں ہرگز کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ کا نہ پاتا۔ ایک اور جگہ اپنی نظم میں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے متوالے ہو کر فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ ان اشعار میں حضرت مسیح موعود نے جس رنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و افضال کی وسعت اور ان کے افاضہ اور اس کے مقابل پر اپنی عاجزی اور انکساری اور آپ کے انوار سے اپنے استفادہ کا ذکر فرمایا ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ دنیا کی تمام برکتوں اور تمام نوروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی طرح منسوب کر کے اپنے آپ کو ان انوار کے ساتھ اس طرح پیوست کیا ہے کہ جس طرح ایک بڑے طاقتور پاور اسٹیشن کے ساتھ بجلی کی تاریں مل کر دنیا کو منور کیا کرتی ہیں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح موعود کو ایسا عشق تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی جان اس عشق میں بالکل گداز تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور اپنے ہوا سے ظاہری اور باطنی سے محسوس کیا کہ آپ کا ذرہ ذرہ محمد اور خدائے محمد اور دین محمد پر قربان تھا۔ آپ اپنی ایک نظم میں بڑے دردناک انداز میں فرماتے ہیں کہ دے چکے دل اب تنے خاکی رہا، ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا، تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب، کیوں نہیں لوگو تمہیں خوف عقاب۔ بس اس کے سوا میں اس جگہ عشق رسول کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایک وسیع سمندر میں سے انسان صرف چند چلو ہی بھر سکتا ہے۔ اس لیے اس عنوان کے ماتحت اب میرے لیے صرف یہی دعا باقی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کرسی ہوئی شفقت علی خلق اللہ، جیسا کہ میں نے کہا مجھے دل کی تکلیف ہے تو سانس پھولتا ہے۔ شفقت علی خلق اللہ۔ اب میں خدا کے فضل سے اپنے اس مضمون کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون انشاءاللہ چھپ جائے گا، تو جو اس سے رہ گئے میں چھوڑتا جاتا ہوں وہ بھی چھپ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو شفقت علی خلق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، میں نے اس مختصر سے مقالے کے لیے اول محبت الہی، دوم عشق رسول اور سوم شفقت علی خلق اللہ کے عنوان اس لیے منتخب کیے ہیں کہ یہ ہمارے دین و مذہب کا خلاصہ اور ایک مسلمان کے ایمان و اخلاق کا مرکزی نقطہ ہے، حتیٰ کہ ایک معمور من اللہ کی روحانیت اور اس کے اخلاق اور اس کے قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی اور کسوٹی نہیں۔ منبع حیات یعنی ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ گہرا پیوند ہو، پیغام الہی کے لانے والے رسول کی محبت روح کی غذا ہو اور مخلوق خدا کی ہمدردی کا جذبہ دل میں کود کود کر بھرا ہو، بس ہمیں آمد نشان کاملہ۔
میں نہایت اختصار کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جذبہ محبت الہی اور عشق رسول کے متعلق بیان کر چکا ہوں. اب مختصر طور پر آپ کے جذبہ شفقت اور آخر اللہ کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں. اس تعلق میں سب سے پہلے میرے سامنے وہ مقدس اعلان آتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدائی منشا کے بعد اپنی یہ کتاب میں فرمایا. آپ فرماتے ہیں میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں. میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے ایک والدہ مہربان اپنے بچوں سے کرتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے. انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول ہے. ایک ماہر زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مخلوق خدا کی ہمدردی میں گزرتا تھا اور دیکھنے والے حیران ہوتے تھے کہ خدا کا یہ بندہ کیسے عرف و اخلاق کا مالک ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے حقیقی ماؤں کی طرف رکھتا ہے. چنانچہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جو آپ کے مکان ہی کے ایک حصے میں رہتے تھے اور بڑے ذہین و مسترس بزرگ تھے، روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں پنجاب میں طاعون کا دورہ تھا، بے شمار آدمی ایک ایک دن میں اس موذی مرض کا شکار ہو رہے تھے. انہوں نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رہتی میں دعا کرتے ہوئے سنا اور یہ نظارہ دیکھ کر ماں حیرت ہو گئے. حضرت مولوی صاحب کے الفاظ یہ ہیں، آپ اس دعا میں آپ کی آواز اس قدر درد اور آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا اور آپ اس طرح آستانہ الہی پر گیری اوزاری کر رہے تھے کہ جیسے کوئی عورت درد ذیل میں بے قرار ہو. میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق خدا کے واسطے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا. ذرا غور کرو کہ آپ کے مخالفوں پر ایک عذاب الہی نازل ہو رہا ہے اور عذاب الہی بھی وہ جو ایک خدائی پیشگوئی کے مطابق آپ کی صداقت میں ظاہر ہوا ہے. اور پیشگوئی بھی ایسی جس کے ٹلنے سے جلد باز لوگوں کی نظر میں آپ کی صداقت مشکوک ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ مخلوق خدا کی ہلاکت کے خیال سے بے چین ہوئے جاتے ہیں اور خدا کے سامنے تڑپ کر عرض کرتے ہیں، خدایا تو رحیم و کریم ہے، تو اپنی مخلوق کو اس عذاب سے بچا لے اور ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی جانب سے کوئی اور رستہ کھول دے. اس سے بڑھ کر جب آریہ قوم میں اسلام کا دشمن نمبر 1 یعنی پنڈت لیکھ رام آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہلاک ہوا تو آپ نے جہاں اس بات پر کہ خدا کی پیشگوئی پوری ہوئی اور اسلام کی صداقت کا ایک زبردست نشان ظاہر ہوا، تب خوشی کا اظہار فرمایا، وہاں آپ کو پنڈت جی کی موت کا افسوس بھی ہوا کہ وہ صداقت سے محروم ہونے کی حالت میں ہی چل بسے. چنانچہ فرماتے ہیں، غور سے سنے دوست، ہمارے دل کی اس وقت عجیب حالت ہے، درد بھی ہے اور خوشی بھی. درد اس لیے کہ اگر لیکھ رام رجوع کرتا، اگر زیادہ نہیں تو اتنا ہی کرتا کہ وہ بدزبانیوں سے باز آ جاتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس کے لیے دعا کرتا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر اس کے زخم ایسے ہوتے کہ وہ ٹکڑے بھی کیا جا چکا ہوتا تب بھی وہ بچ جاتا اور زندہ رہتا. ایک دفعہ بعض عیسائی مشنریوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اقدام قتل کا سراسر جھوٹا مقدمہ دائر کیا. ان مسیحی پادریوں میں ڈاکٹر مارٹن کلارک پیش تھے، مگر خدا نے عدالت پر آپ کی صداقت کھول دی اور آپ اس مقدمے میں جس میں عیسائیوں کے ساتھ مل کر آریوں اور بعض غیر مخالفین نے بھی آپ کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ کسی طرح سزا پا جائیں، عزت کے ساتھ بری کیے گئے. جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا تو کیپٹن ڈگلس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کلارک پر اس جھوٹی کارروائی کی وجہ سے مقدمہ چلائیں؟ اگر آپ مقدمہ چلانا چاہیں تو آپ کو اس کا قانونی حق ہے. آپ نے بلا توقف فرمایا، میں کوئی مقدمہ چلانا نہیں چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر ہے. مولوی محمد
محمد حسین صاحب بٹالوی رئیس فرقہ اہل حدیث کو کون نہیں جانتا؟ وہ جوانی میں حسن مسیح موعود کے دوست اور ہم مکتب ہوتے تھے، اور حضور کی پہلی تصنیف براہ احمدیہ پر انہوں نے بڑا شاندار ریویو بھی لکھا تھا، مگر مسیح موعود کے دعوے پر مخالف ہو گئے، اور مخالف بھی ایسے ایک انتہا کو پہنچ گئے اور حسن مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا اور دجال اور زال قرار دیا اور آپ کے خلاف ملک بھر میں مخالفت کی آگ بھڑکا دی۔ انہی مولوی محمد حسین صاحب کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ مارٹن کلارک کے مکمل قتل والے مقدمے میں آپ کے خلاف عیسائیوں کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوئے۔ اس وقت حسن مسیح موعود کے وکیل مولوی فضل الدین صاحب نے، جو ایک غیر احمدی بزرگ تھے، مولوی محمد حسین صاحب کی شہادت کمزور کرنے کے لیے ان کے خاندان اور حسن نسب کے متعلق بعض سوالات کرنے چاہے، مگر حسن مسیح موعود نے انہیں یہ کہہ کر سختی سے روک دیا کہ میں آپ کو ایسے سوالات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، ایسے سوالات پوچھنا اخلاق کے خلاف ہے۔ بلکہ مجھے زبانی طور پر معلوم ہوا کہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ نہیں ایسا نہیں پوچھنا، اور اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اپنے جانی دشمن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد مولوی فضل الدین صاحب موصوف ہمیشہ اس واقعہ کا حیرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے کہ مرزا صاحب عجیب اخلاق کے انسان ہیں کہ ایک شخص ان کی عزت بلکہ جان پر حملہ کرتا ہے اور اس کے جواب میں جب اس کی اشارت کمزور کرنے کے لیے اس پر بعض سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ فوراً روک دیتے ہیں کہ میں ایسے سوالات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہی مولوی محمد حسین صاحب ہیں جن کا حسن مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے، قطعت وداعًا قد غرسناه في الصبا وليس فؤادي في الوداع يقصره، یعنی تو نے اس محبت کے درخت کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا جو ہم نے اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے دلوں میں نصب کیا تھا، مگر میرا دل تو کسی صورت میں محبت کے معاملے میں کمی اور کوتاہی کرنے والا نہیں۔ دوستی اور وفاداری کے تعلق میں حسن مسیح موعود علیہ السلام کا دل حقیقتاً بے نظیر جذبات کا حامل تھا۔ آپ نے کسی کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان تعلقات کو توڑنے میں کبھی پہل نہیں کی اور ہر حال میں محبت اور دوستی کے تعلقات کو کمال وفاداری کے ساتھ نبھا۔ چنانچہ آپ کے مقرب حواری حضرت مولوی عبد الکریم صاحب روایت کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے ایک دن فرمایا، میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص عہد دوستی باندھے مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میں اس سے کا تعلق نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود کا تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں، ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو تو ہم بلا خوف لومت لائم اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ فرمایا عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اس کو آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور دوستوں کی طرف سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آئے اس پر اغماض اور تحمل کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوست، مقامی دوست جو مختلف جماعتوں میں رہتے ہیں وہ غور کریں کہ ان کے آپس کے تعلقات آیا اس معیار کے مطابق ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ شرابیوں اور فاسقوں اور فاجروں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی دوست ہو اور وہ بعد میں کسی کمزوری میں مبتلا ہو جائے تو اس وجہ سے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ وفاداری کے طریق پر اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ احباب جماعت غور کریں کہ کیا وہ ان اخلاق پر قائم ہیں، اور یاد رکھو کہ احمدیت کی اخوت کا عہد دوستی کی اخوت کے عہد سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ آن وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے ہر دینی بھائی کی مدد تمہارا فرض ہے، خواہ وہ ظالم ہے یا کہ مظلوم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہم سمجھتے ہیں مگر ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد اسے ظلم سے روکنے کی صورت میں کرو، مگر بہرحال اخوت کے عہد کو کسی صورت میں ٹوٹنے نہ دو۔ ہماری جماعت میں اکثر دوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں مرزا امام دین اور مرزا نظام الدین صاحبان کو جانتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی بے دینی اور دنیا داری کی وجہ سے حسن مسیح موعود کے سخت ترین مخالف تھے، بلکہ حقیقتاً وہ اسلام کے ہی دشمن تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حسن مسیح موعود کی ایذا رسانی کے لیے حضور کے گھر کے قریب والی مسجد کے رستے میں دیوار کھینچ دی اور مسجد میں آنے جانے والے نمازیوں اور حضرت مسیح موعود کے ملاقاتیوں کا رستہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے حضور کو اور قادیان کی قریب سی جماعت احمدیہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہوا اور وہ گویا قید کے بغیر ہی قید ہو کر رہ گئے۔ لاچار اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وکلاء کے مشورے سے قانونی چارہ جوئی کرنے پڑی، ورنہ حسن مسیح موعود کبھی قانونی چارہ جوئی میں ابتدا نہیں فرماتے تھے، اور ایک لمبے عرصے تک یہ تکلیف دہ مقدمہ چلتا رہا، اور بلاخر خدائی بشارت کے مطابق حسن مسیح موعود کو فتح ہوئی اور یہ دیوار گرائی گئی۔
इस पर हसन मऊद के वकील ने हुजूर से इजाजत लेने के बगैर बल्कि इतला तक देने के बगैर मिर्जा इमामुद्दीन साहब और मिर्जा निजामुद्दीन साहब के खिलाफ खर्च की डिग्री हासिल करने पर कुर्की का हुक्म जारी करा लिया। इस पर मिर्जा साहब ने, जिनके पास उस वक्त इस कुर्की की बेबाशी के लिए पूरा रुपया नहीं था, हसन मऊद को बड़ी लजाजत से चाप पर लिखा और यहां तक कहना भेजा कि भाई होकर इस कुर्की के जरिए हमें क्यों दलील करते हो। हजरत मसीह मऊद को इन हालात का इल्म हुआ तो आप अपने वकील पर सख्त नाराज हुए कि मेरी इजाजत के बगैर खर्चे की डिग्री क्यों कराई गई, इसे फौरन वापस लो। और दूसरी तरफ मिर्जा साहिबान को जवाब भिजवाया कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, कोई कुर्की नहीं होगी, ये सारी कार्रवाई मेरी इल्म के बगैर नहीं है। दोस्त सोचें और गौर करें कि हसन मसीह मऊद के शुरका जिनकी दुश्मनी इंतहा पर मची हुई थी, हुजूर को दुख देने के लिए और हुजूर की मुट्ठी भर जमात को, उस वक्त जमात मुट्ठी भरी थी, परेशान करने के लिए, परेशान और मुंतशिर करने के लिए खतरनाक तदबीर करते हैं और फिर उस तदबीर को कामयाब बनाने के लिए अड़ी चोटी का दौर लगा देते हैं और झूठा सच्चा कोई दकीका फरोजाश नहीं करते, मगर जब वो नाकाम होते हैं और हसन मसीह मऊद की इत्तला के बगैर उन पर खर्चे का बोझ डाला दिया जाता है तो भागते हुए हसन मसीह मऊद की तरफ रुजू करते हैं और जालिम होते हुए गिला करते हैं कि हम पर बोझ क्यों डाला जा रहा है। इसके मुकाबले पर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मजलूम होते हुए भी अपने दुश्मनों से माजरत करते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे वकील ने मुझसे पूछे बगैर ये डिग्री जारी करा दी है। ये सलूक फिदाह नफ्सी के उस अदीमुल मिसाल सलूक की इत्तिबा में था जो आपने फतह मक्का के मौके पर अपने मफतून और मगलूब दुश्मनों से फरमाया। आपने फरमाया इज़हबू अंतुम मुत्तलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, यानी जाओ तुम आजाद हो, मेरी तरफ से तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। फिर अपने दोस्तों और खादिमों के लिए तो हसन मसीह मऊद मुजस्सिद अफ़ व शफ़क़त थे। चनाचे हसन मौलवी अब्दुल करीम साहब अपनी तसनीफ सीरत मसीह मऊद में हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल के साथ हसन मसीह मऊद की शफ़क़त का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, एक दफे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिन दिनों में हसन मसीह अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम का अरबी हिस्सा लिख रहे थे, हुजूर ने मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल को एक बड़ा 2 वर्क़ा इस जेर तसनीफ किताब के मसौदे का इस गर्ज से दिया कि फारसी में तर्जुमा करने के लिए मुझे पहुंचा दिए गए। वो ऐसा मजमून था कि उसकी खुदादाद फसाहत और बलागत पर हजरत को नाज था, मगर मौलवी साहब से ये 2 वर्क़ा कहीं गिर गया। क्योंकि हसन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मुझे हर रोज का ताज़ा अरबी मसौदा फारसी तर्जुमे के लिए इरसाल फरमाया करते थे, इसलिए उस दिन गैर मामूली देर होने पर मुझे तब फिक्र पैदा हुआ और मैंने मौलवी नूरुद्दीन साहब से जिक्र किया कि आज हजरत की तरफ से मजमून नहीं आया और कातिब सर पर खड़ा है और देर हो रही है, मालूम नहीं क्या बात है। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकलने से कि मौलवी नूरुद्दीन साहब का रंग फक हो गया, क्योंकि ये 2 वर्क़ा मौलवी साहब से कहीं गिर गया था। बेहद तलाश की मगर मजमून न मिला और मौलवी साहब सख्त परेशान थे। हसन मसीह मऊद को इत्तला हुई तो हसन मामूर हशाश बशाश मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए और खफा होना या घबराहट का इजहार करना तो दरकिनार, उल्टा अपनी तरफ से माजरत करने लगे कि मौलवी साहब को मसौदे के गुम होने से नाहक तशवीश हुई। मुझे मौलवी साहब की तकलीफ की वजह से बहुत अफसोस है। मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला अपने फजल से गुमशुदा काग़ज़ से बेहतर मजमून लिखने की तौफीक अता फरमा देगा। इस लतीफ वाक़या से एक तरफ हसन मसीह मऊद की गैर मामूली जज़्बा शफ़क़त और दूसरी तरफ अपने आसमानी आका की नुसरत और गैर मामूली तवक्कुल की खास रोशनी पड़ती है। गलती हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब से हुई थी कि एक टीम की मसौदे की पूरी हिफाजत नहीं की और उसे रिहा कर दिया, मगर हसन मसीह मऊद की शफ़क़त का ये मकाम है कि खुद परेशान हुए जाते हैं और माजरत फरमाते हैं कि मौलवी साहब को मसौदा गुम होने से उसकी तकलीफ हुई। और फिर तवक्कुल का ये मकाम है कि एक मजमून की फसाहत और बलागत और उसके मानवी महासन पर नाज होने के बावजूद उसके खोए जाने पर किस इस्तिग़ना के रंग में फरमाते हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं, खुदा हमें से बेहतर मजमून अता फरमा देगा। ये शफ़क़त और ये तवक्कुल और ये तहम्मुल खुदा के खास बंदों के सिवा किसी और में पाया जाना मुमकिन नहीं। इंसान के अखलाक का नुमाया पहलू अपने अहले खाना के साथ सलूक से ताल्लुक़ रखता है। मैं इस मामले में ज्यादा बयान करते हुए तब हिजाब महसूस करता हूँ, इसलिए सिर्फ इस मुख्तसर सी बात पर इक्तिफा करता हूँ कि हसन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस इरशाद नबी का कामिल नमूना थे कि खैरुकुम लिअहलिही, यानी खुदा के नजदीक तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपने अहले खाना के साथ सलूक करने में बेहतर है। इसका बकिया हिस्सा छपने में इंशाअल्लाह आ जाएगा। एक बहुत शरीफ
اور مخلص احمدی سیٹھ غلام نبی صاحب ہوتے تھے جو رہنے والے تھے چکوال کے سیٹھ مغرال پنڈی میں دکان کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حسن مسیح موعود کی ملاقات کے لیے قادیان آیا. سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش بھی ہو رہی تھی. میں شام کے وقت قادیان پہنچا تھا. رات کو جب میں کھانا کھا کر لیٹ گیا اور کافی رات گزر گئی اور غالباً رات کے 11 بجے کا وقت تھا تو کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حسن مسیح موعود کھڑے تھے. ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے میں لالٹین تھی. میں حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ کہیں سے دودھ آ گیا تھا. میں نے کہا کہ آپ کو دے آؤں, آپ شاید آپ یہ دودھ پی لیں, آپ کو شاید دودھ کی عادت ہوگی اس لیے دودھ آپ کے لیے لے آیا ہوں. سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو مڑائے کہ سبحان اللہ کیا اخلاق ہیں. یہ خدا کا برگزیدہ مسیح اپنے آدھا خادموں کے ساتھ خدمت اور دلداری میں کتنی لذت پاتا اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. ایک دفعہ جب کہ حسن مسیح موعود سیر سے واپس آ کر اپنے مکان میں داخل ہو رہے تھے کسی سائل نے دور سے سوال کیا مگر اس وقت ملنے والوں کی آواز میں اس کی سائل کی آواز گم ہو کر رہ گئی اور حسن مسیح موعود اندر چلے گئے. مگر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں کی آوازوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے حسن مسیح موعود کے کانوں میں اس سائل کی دکھ بھری آواز کی گونج اٹھی تو آپ نے باہر آ کر پوچھا کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو اسی وقت یہاں سے چلا گیا تھا. اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے مگر دل بے چین تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر اسی سائل کی آواز آئی اور آپ لپک کر باہر آئے اور اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھ دی اور ساتھ ہی فرمایا میری طبیعت اس سائل کی وجہ سے بے چین تھی اور میں نے دعا بھی کی کہ خدا اسے واپس الغرض حسن مسیح موعود کا وجود ایک مجسم رحمت تھا. وہ رحمت تھا اپنے عزیزوں کے لیے اور رحمت تھا اپنے دوستوں کے لیے اور رحمت تھا اپنے دشمنوں کے لیے اور رحمت تھا اپنے ہمسایوں کے لیے اور رحمت تھا اپنے خادموں کے لیے اور رحمت تھا سائلوں کے لیے اور رحمت تھا عامت الناس کے لیے. اور دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے اس نے رحمت اور شفقت کے پھول نہ بکھیرے ہوں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ رحمت تھا اسلام کے لیے جس کی خدمت اور اشاعت کے لیے اس نے انتہائی فدائیت کے رنگ میں اپنی زندگی کی ہر گھڑی اور اپنی جان تک قربان کر رکھی تھی. ہمارے بڑے ماموں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب مرحوم نے میرے ہی تاریخ پر حسن مسیح موعود کے اخلاق و احساس کے متعلق ایک مقالہ لکھا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہایت رؤوف و رحیم تھے, سخی تھے, مہمان نواز تھے, اشجع الناس تھے. ابتلاؤں کے وقت جبکہ لوگوں کے دل بیٹھے جاتے تھے آپ شیر نر کی طرح بڑھتے تھے. عفو, چشم پوشی, فیاضی, خاکساری, وفاداری, سادگی, عشق الہی, محبت رسول, ادب بزرگان دین, ایفاء عہد, حسن معاشرت, وقار, غیرت, ہمت, العزمی, خوش روئی اور کشادہ پیشانی آپ کے ممتاز اخلاق تھے. میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا بچہ تھا. پھر آپ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا. مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے بہتر, آپ سے زیادہ خوش اخلاق, آپ سے زیادہ نیک, آپ سے زیادہ بزرگانہ شفقت رکھنے والا, آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق رہنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. آپ ایک نور تھے جو انسانوں کے لیے دنیا پر ظاہر ہوا اور ایک رحمت کی بارش تھے جو ایمان کی لمبی خشک سالی کے بعد اس زمین پر برسی اور اسے شاداب کر گئی. یہی میری بھی چشمدید شہادت ہے اور اسی پر میں اپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. اللہم صلی علیہ وعلی مطاع محمد و بارک وسلم.